حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق اللہ۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، کوئی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات فرمایا ہے اور کیا جواب دیا ہے ایسے خیالات کا اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ او مومنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم اللہ کی باتوں کو سمجھو، تمہارے لیے مایوسی نہیں ہے۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو تو دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، او میرے مومن بندو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوت سے۔ دنیا کے اندر یہ ظالم جو کچھ بھی ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی لا تحسبن اللہ غافلا، ایسا ہرگز مت سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بے خبر ہیں، ایسے لوگوں کو جان نہیں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے، یہ خیال تمہارے دل و دماغ میں ہرگز نہ آنے پائے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، ہرگز نہ یہ خیال تمہارے دل و دماغ میں آنے پائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، اگر آپ ان حکمتوں کو سمجھ جائیں گے، جان جائیں گے، تو اللہ پر ایمان آپ کا بڑھے گا کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے، کر رہا ہے، بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن ہم ہی کمزور دماغ، عقل، ذہن کے لوگ ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظالموں سے ہم بے خبر نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ظالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بے خبر ہیں، غافل، ہم ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انما یؤخرہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، اور ان کا حساب، ایک ایک فرد کا حساب، ایک ایک کیے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لے گا۔ اس دن ان کو حقیقت سمجھ میں آئے گی، یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یا اچھے لوگوں کے ساتھ کیا غضب ڈھا رہے تھے، کیا ظلم ڈھا رہے تھے، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک دن سمجھ میں آئے۔ اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہنا چاہ رہا ہے، مومنو انتظار کرو، تھوڑا صبر رکھو، لیوم تشخص فیہ الابصار، جیسے ظالم مجرمین دیکھیں گے وہ دن، قیامت کا دن، وہ اللہ کے فیصلے کا دن، ان کی آنکھیں ایسی کھڑی ہو جائیں گی کہ پلکیں گریں گے ہی نہیں، جھکیں گے ہی نہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، یہ کیا ہو گیا، او مائی گاڈ، ابھی تو ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے تھے، یہ تو حساب کا دن ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ دنیا میں جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا، اور اس دن سے ان کا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دنیا کے اندر مہلت دیتا ہے تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پر ظلم کیا گیا اور ہم کو اے اللہ تو نے وقت نہیں دیا تھا کہ ہم سنبھلتے اور سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہو کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہو کہ تم اپنے ظلم سے توبہ کر لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت دیتا ہے میرے بھائیوں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کر سکے اور ایسا یہ نہ تصور کریں کہ ہم پر تو ظلم ہوا ہے، بلکہ یہ خود سمجھیں کہ ہمیں بہت مہلت دیا گیا، لیکن ہم ہی غلط تھے جو ہم سمجھے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اچھوں کو یا مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ان کو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی تکلیفیں، دنیا کا یہ ظلم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھلے ہی ابھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب ہم وہاں کا عذاب دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجرموں پر، ظالموں پر نازل ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں جنت میں جو کچھ نعمتیں عطا کرے گا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ہم دنیا کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، ظلم کو بھول جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کے اندر ظلم سہنا، یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو سب کچھ آخرت میں ہے، دنیا میں کیا ہے؟ یہاں لوگ ہم پر ظلم کر لیں، ہمیں ستا لیں، لیکن انہیں تمام چیزوں کے بدلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ایسی جنت عطا کرے گا کہ اس میں ہر طرح کی چیز ہوگی، عیش و آرام کی چیز ہوگی، اتنے خوش ہوں گے مومن جس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں، اس سے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات ڈال رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو ہمیں جس بھی حال میں رکھنا چاہتا ہم اس حال میں رہیں گے،
ذرا بھی غم نہیں کرنا چاہیے، ذرا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے اللہ کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کو سوچنا چاہیے اور جنت کو سوچنا چاہیے کہ انہی تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دے رہا ہے سدھرنے کا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کو عذاب جو دیں گے تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی دردناک ہوگا، بہت ہی بھیانک ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا، ان کے نیند اور چین کو ختم کرنے والا ہوگا، ان کو خون کے آنسو رلانے والا ہوگا، یہ دستے تعسف ملیں گے اور پچھتانے سے دن اور رات ان کے نہیں کٹیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مومنوں کو سمجھاتا ہے، وہ مومنوں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں، لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے پریشان مت ہو۔ او مومنو، اللہ تمہیں جو چیز نوازنے والا ہے، آگے تم اس سے بہت خوش ہو جاؤ گے، اور ان ظالموں کا، مجرموں کا منہ کالا ہوگا، یہ پچھتائیں گے۔ او مومنو، اس دن کا انتظار کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، وہ تو تمہارے بدلے کا دن ہوگا، وہ تو تمہارے جلوے کا دن ہوگا، وہی تمہارا اصل دن ہوگا، وہ تمہارے فخر کا دن ہوگا، وہ تمہاری خوشی کا دن ہوگا، وہ تمہارے آرام کا دن ہوگا۔ او مومنو، تم تھوڑا انتظار کرو، دنیا میں تھوڑا تم صبر کرو۔ اور اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ او مومنو، یہ چیز مت بھولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ظالموں کو دیکھ رہا ہے، مجرموں کو دیکھ رہا ہے۔ او مومنو، تم کتنے اچھے ہو، برداشت کرتے ہو اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، بس تھوڑا انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔